تب جا کر اسلام ہم تک پہنچا ہے، ایسے نہیں پہنچا ہے مسلمانوں۔ اسی لیے ہم اپنے اعمال بد سے، اپنے برے اعمال سے اس اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بڑی قربانیاں دی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے نظروں کے سامنے میں حضرت بشیر ابن جندل کو مدینۃ المنورہ کے سامنے، مدینۃ المنورہ کی دھرتی پر اللہ کے نبی علیہ السلام کے نظروں کے سامنے میں چونکہ صلح اور معاہدہ ہو چکا تھا کہ اگر میرے علاقے کا، مکے کا کوئی شخص اگر آپ کے دھرم کو قبول کر کر آپ کے ساتھ جائیں گے تو آپ ان کو واپس کریں گے۔ تو اللہ کے نبی نے چونکہ معاہدہ کیا، وعدہ کر لیا تھا مشرکین اور کفار مکہ سے، تو بشیر ابن جندل کو جب پکڑ کر گھسیٹ رہے تھے لوگ تو نیچے پتھریلی زمین تھی، ریتیلی زمین تھی، کوڑا کرکٹ، کانٹے تھے، پتھر تھے، ان پتھروں پر ان کا بدن زخموں سے چور چور ہو چکا تھا۔ تب جا کر یہ اسلام ہم تک آیا ہے۔ جنگ احد کے موقع پر ایک دشمن اللہ کے نبی کو قتل کرنے چلتا ہے تلوار لے کر، ایک بوڑھی ماں دیکھ لیتی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کا خاتمہ کرنے چلا ہے، اللہ کے نبی کی گردن کو اڑانے چلا ہے، میں 80 سال کی ہوئی تو کیا ہے، میرے بدن میں جب تک طاقت ہے، میرے لہو کے اندر جب تک گرمی ہے، اے کفار، اے مشرکین، تو ہمارے نبی کے ایک بال کو نہیں چھو سکتا ہے۔ وہ 80-90 سال کی بوڑھی ماں ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا تلوار اٹھا کر نہیں بلکہ وہ شخص، وہ کفار تلوار لے کر ایسے پکڑ کر جا رہا تھا محمد رسول اللہ پر حملہ کرنے کے لیے، تو اس عورت نے زور سے آ کر اس کے ہاتھ سے تلوار کھینچتی ہے اور پھر ان کی تلوار سے اسی کافر کے گردن کو تن سے جدا کرتی۔ اس بوڑھی ماں کے اوپر سر سے پیر تک تیر کی بارش ہوئی، تلواروں سے ان کو مارا گیا، ان کو کاٹا گیا۔ جب ان کی تھوڑی جان باقی تھی تو اللہ کے نبی کے پاس جب وہ پہنچتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی، ہم مر جائیں چلے جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن آپ کو ذرہ برابر آنچ نہیں آنی چاہیے، اسلام بدنام نہیں ہونا چاہیے۔ شراب پی کر اسلام کو بدنام کرنے والے، نماز چھوڑ کر اسلام کو بدنام کرنے والے، نامی مسلمان بن کر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، صرف نام کا مسلمان بننے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں قربانی پیش کی گئی ہے، پانی کی طرح خون کو بہایا گیا ہے، تب جا کر یہ اسلام ہم تک پہنچا۔ اسی لیے خدا کے واسطے اس اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش نہ کیا جائے۔ ہم اپنے برے اعمال سے اسلام کو بدنام کرتے۔ ایک سادھو جی سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے یہ کہا تھا ہم سے کہ مولانا، آپ کی قرآن میں ایک بات ہے کہ آپ لوگ قرآن کے آرڈر کو جب مانتے ہو، خوب مانتے ہو، لیکن آپ ہی کی مولانا لوگ جو ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں آپ کے قرآن کے، جب وہ چیز عام ہو جاتی ہے، قرآن میں منع ہے لیکن لوگ عام کرنے لگتے ہیں، تو آپ کے علماء لوگ پھر کیا کہتے ہیں کہ اچھا لوگ اب خوب عمل کر رہے ہیں، قرآن کے خلاف اس پر عمل کر رہے ہیں، اسی لیے اب ضروری یہ ہے کہ اب قرآن کے اس فرمان کو جو اب تک ناجائز اور حرام تھا، اس کو جائز قرار دے دیا جائے۔ ہم نے کہا کہ لاحول پڑھو گرو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی۔ پوری دنیا ایک طرف قرآن کا فرمان، ایک طرف شریعت کا فرمان، ایک طرف رب ذوالجلال کی شان میں رب ذوالجلال کا فرمان کبھی بدلتا ہے مسلمانوں؟ کبھی نہیں بدل سکتا۔ سارے دنیا کے لوگ قرآن کے مخالف ہو جائیں، اسلام کے قانون کے مخالف ہو جائیں، ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی اس کی مخالفت، یہ کبھی بھی اس کا فرمان نہیں بدلا جا سکتا۔ کیا پوری دنیا میں اس وقت لوگ کیا کھاتے ہیں؟ سود کھاتے ہیں، سود کھاتے اور کھلاتے ہیں۔ آپ ایک گاڑی خریدنے کے لیے جائیے، کون سی گاڑی؟ بائک تو آپ کیش دے کر خرید لیں گے، اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ بائک کی قیمت 2 لاکھ، 2.5 لاکھ، 3 لاکھ، 4 لاکھ۔
4,99,000 روپے اگر آپ کیش پیمنٹ کرتے ہیں گاڑی لیتے سمے میں تو آپ کے اوپر گورنمنٹ کے طرف سے یا انکم ٹیکس والوں کے طرف سے کوئی آپ پر ٹیکس نہیں. لیکن جیسے ہی آپ 4,99,000 سے آگے بڑھیں گے 5 لاکھ 6 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ 4 ویلر خریدیں گے آپ 10 لاکھ روپے میں تو اس کے اوپر ٹیکس بیٹھے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ لمٹ سے آگے چلے گئے, آپ کو ٹیکس دینا ہوگا. تو آدمی اس سے بچنے کے لیے کیا کرتا ہے پتہ؟ اس سے بچنے کے لیے میرے خیال سے ہر آدمی, جو بھی آدمی گاڑی خریدتا, نئی گاڑی خریدتا ہے تو فائنانس کراتا ہے. گاڑی خریدی, فائنانسر بہت ہوتے ہیں, مہندرا فائنانسر ہے, ٹاٹا ہے, بجاج ہے, موتھوڈ کیا ہیں, سارے فائنانسر ہیں, فائنانس کرتے ہیں. ان میں سے تقریباً اگر آپ نے 6 لاکھ کا لون لیا ہے گاڑی کا تو وہ 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپے اس میں سود جوڑتے ہیں, انٹرسٹ جس کو بولتے ہیں. انٹرسٹ, سود کا خوبصورت نام کیا لکھ دیا آپ؟ انٹرسٹ. اب لوگ بنا انٹرسٹ کے, بنا فائنانس کے آپ گاڑی کیش میں نہیں لے سکتے. آپ اگر گاڑی کیش میں لیجئے گا تو 5 لاکھ سے اوپر کی گاڑی ہے اگر قیمت ہے تو آپ کے اوپر آپ کو ٹیکس پے کرنا ہوگا, تو آپ کی پرابلم, آپ کی سمسیا بڑھ جائے گی. اب ایک صاحب بولتا ہے کہ مولانا دیکھیے نا ہر جگہ پر اب یہی سسٹم ہے, تو اب ایک کام کیجئے کہ جو سود ہے, جو حرام ہے قرآن میں, اب مجبور ہیں ہم لوگ سود دینا اور سود لینا, کھانا اینڈ کھلانا. اسی لیے اب جو سود کی حرمت ہے, سود کی جو آیت ہے, اب اس کو پوسپون کر دیا جائے. یوں کہا جائے کہ عموم بلوا, لوگ سب اس پر عمل کرنے لگے ہیں, لوگ سب سود کھانے لگے ہیں, اسی لیے ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے. اسی لیے اب یہ ناجائز اور یہ حرام نہیں ہے, جو چاہے سود کھائے, لینا دینا سب جائز اور حرام. پاسبل ہے, قیامت آ سکتی ہے, اللہ کا فرمان کبھی بھی نہ بدلا جا سکتا ہے, نہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی گنجائش نکالی جا سکتی. اللہ نے 2 ٹوک لفظوں میں کہہ دیا, احل اللہ البیع, اللہ نے حرام حلال قرار دیا خرید و فروخت کو. آپ پان کی دکان کرتے ہیں, آپ بزنس کرتے, یا آپ چپل کی دکان لے کر بیٹھے ہیں, آپ چپل بیچتے ہیں, چپل سیتے ہیں, کپڑا بیچتے ہیں, کپڑا سیتے ہیں, پان بیچتے ہیں, پان آپ تھوک میں بیچتے ہیں, چھوٹا کاروبار بھی کاروبار ہوتا. اللہ نے یہ کہا کہ احل اللہ البیع, بے مینس بزنس, تجارت, خرید و فروخت کرنا, اللہ نے اس کو حلال قرار دیا. وحرم الربا, ربا کو, سود کو, انٹرسٹ کو حرام کیا. حرما, احل اللہ, کون؟ اللہ نے. احل اللہ البیع وحرم اللہ الربا, یوں کہیے کہ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا, چاہے وہ یہ جیو فائنانس والا ہو, ریلائنس فائنانس والا ہو, یا ٹاٹا فائنانس والا ہو. ایسا نہیں ہے کہ یہ ٹاٹا جناب ساری بڑی گاڑیاں ٹاٹا کے اندر سے بن کر نکلتی ہے, بڑا طاقتور ہے, بڑے پیسے والے ہیں. یہ ٹاٹا, ہم جنہیں ٹاٹا کے نام سے جانتے, یہ جمشید پور جھارکھنڈ میں, اس کی شروعات بھی کسی مسلمان کے ذریعے, کوئی مسلمان ہی تھا اس کا فاؤنڈر, اور اس کو وجود میں لانے والے. چینجنگ ہوتی گئی, تبدیلی ہوتی گئی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ٹاٹا والا ہم کو فائنانس دے رہا ہے, انٹرسٹ دے رہا ہے, لے رہا ہے تو ان کے ناجائز اور حرام, ناجائز اور اس کی حرمت ختم ہو گئی, جائز بالکل نہیں. اگر اس زمین کے اوپر یہ لوگ کیا, اگر سارے مسلم دانشوران, سارے پڑھے لکھے لوگ, سارے ماسٹرز, سارے پروفیسرز, سارے علماء کرام, سارے حضرات قراء کرام,